الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ ہم سب کی زندگی میں مختلف امتحانات اور آزمائشیں چلتی رہتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں آزمائشیں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں۔ تو جو پریشانیاں ہیں ہماری زندگی کے اندر، ان کی وجہ سے اکثر ہم ایک بات کرتے ہیں، آپ کو بھی وہ بات سننے کو ملتی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بات اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کو باترجمہ پڑھیں گے، انبیاء کی زندگی پر غور کریں گے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، ایک فلڈ کے ذریعے سے، ایک سونامی کے ذریعے سے، ایک طوفان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور ان کا بیٹا کنعان نافرمان تھا، تو باہر بھی آزمائش تھی کہ قوم بھی نافرمان ہے، گھر میں بھی آزمائش تھی کہ بیٹا بھی نافرمان ہے، تو تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا، بہت سے امتحان انہوں نے دیے، لیکن دو تین امتحان تو بہت ہی بڑے امتحان تھے۔ آگ کے ذریعے سے بھی اللہ نے ان کو آزمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ جیسے ہماری زندگیوں میں دکھ ہوتے ہیں، تو دکھ بھی ایک آگ ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ کہیں کہ صرف میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے امتحان سے بھی گزرنا پڑا، اپنے لخت جگر جو جان سے بھی پیارا تھا، اس کو اللہ کے حکم پر ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دینا، یہ امتحان سے بھی گزرنا پڑا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں آپ، کہ گھر کے اندر بھی امتحان کہ ان کے بیٹے، بڑے بیٹے جو ہیں وہ چھوٹے بیٹوں کے ساتھ عداوت کر رہے ہیں، یہ بھی آزمائش، یہ کتنا دکھ ہے۔ پھر ایک بیٹے کے غم میں روتے روتے بلائنڈنس، آنکھیں بھی جواب دے گئیں، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں، تو یہ بھی امتحان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں آپ، ان کا جیل کے ذریعے سے بھی امتحان ہوا، جلا وطنی کے ذریعے سے بھی امتحان ہوا کہ اپنا وطن سے بے وطن ہونا پڑا، تو ان کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ، کہ ایک ظالم بادشاہ ان کا دشمن ہے، آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں نہیں آئے،
کہ ان کا دشمن تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کی موت کا پروانہ ان کی پیدائش سے پہلے جاری کر دیا ہے. اندازہ کریں امتحان کا. حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیں آپ، ان کے ساتھ غداری کی گئی، ان کی قوم نے ان کے ساتھ غداری کی. حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھیں آپ کہ کیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا ہوگا. تو ان کا بھی امتحان دیکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخت پر بٹھا کر ان کا امتحان لیا. ان کو ایک بادشاہ عالیشان بادشاہت عطا فرمائی. وہ بادشاہت بھی امتحان تھا. دنیا میں بھی کسی کو اللہ تعالیٰ تخت دے کر اس کا امتحان لیتا ہے. اور داؤد علیہ السلام واز ٹیسٹڈ ود وار. بہت بڑی جنگیں حضرت داؤد علیہ السلام کو لڑنی پڑی. سب انبیاء کے واقعات آپ پڑھتے جائیں. خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، اس پر آپ نظر ڈالیں کہ دنیا میں آنے سے چند دن پہلے والد دنیا سے پردہ فرما گئے. ابھی معصوم بچپن ہے کہ والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو کیسے دکھ بھرے حالات کے اندر پرورش پائی. پھر جوانی کے اندر بھی مشکلات کو برداشت کیا. پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت کا حکم دیا تو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اپنے پرائے ہو گئے. جس وطن میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے وہاں رہنا مشکل ہو گیا. ہر روز آپ کی جان کو خطرہ ہوتا تھا. پھر اللہ کے حکم سے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے سفر پر نظر ڈالیں کہ کتنی مشکل چڑھائیاں تھیں اور کیسے مراحل تھے وہ طے کیے. پھر جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو وہاں پر بھی مسلسل جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے یہ بات نہ کہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. انبیاء کا بھی امتحان ہوا ہے، اللہ کے پیاروں کا بھی امتحان ہوا ہے. ہم اس دھرتی کے اوپر امتحان کے لیے موجود ہیں. کبھی نعمتوں کے ذریعے سے امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے. کبھی پریشانیاں بھیج کر امتحان ہوگا. کسی کو ایک طرح کی پریشانی، کسی کو دوسری طرح کی پریشانی کا سامنا ہوگا کہ کون ہے جو پریشانیوں میں صابر رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. اس لیے یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب سے کائنات بنی ہے امتحان ہے، اور امتحان قیامت کے دن تک جاری رہے گا. جب انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے دنیا کی تو انسان ختم نہیں ہوتا. امتحانی زندگی مکمل ہوتی ہے اور دائمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے.